أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وقال الملأ الذين كفروا اور کہنے لگے وڈیرے سردار وہ جنہوں نے کفر کیا تھا من قومہ ان کی قوم سے لئن اتبعتم شعیبا البتہ اگر تم نے پیروی کی کہنا مانا شعیب کا انکم بے شک تم اذا لخاسرون اس وقت البتہ نقصان اٹھانے والے ہوگے فاخذتهم الرجفہ پس پکڑا انہیں زلزلے نے فاصبحوا پھر ہو گئے وہ فی دارہم اپنے گھروں میں جاثمین الٹے گرے ہوئے الذین کذبوا شعیبا وہ جنہوں نے جھٹلایا حضرت شعیب علیہ السلام کو کأن لم یغنوا فیہا ایسے کہ گویا کہ وہ آباد ہی نہ ہوئے تھے اس بستی میں الذین کذبوا شعیبا وہ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو کانوا هم الخاسرین تھے وہی نقصان اٹھانے والے فتولی عنہم پس ہاتھ پھرے ان سے وقال اور کہا یا قوم اے قوم میری لقد ابلغتکم البتہ تحقیق پہنچائے میں نے تمہیں رسالات ربی پیغامات اپنے رب کے ونصحت لکم اور میں نے نصیحت کی خیر خواہی کی تمہاری فکیف آسا پھر میں کیسے افسوس کروں علی قوم کافرین کفر کرنے والی قوم پر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ نے جب اپنی قوم کی اصلاح کی کوشش کی توحید کی دعوت دی شرک اور کفر کے بارے میں سمجھایا اور جو قوم میں معاشرتی بگاڑ تھے ماپ تول میں کمی کرنا ڈاکہ چوری یہ ساری خرابیاں تھیں ان کی اصلاح کی کوشش کی تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات کو اچھے طریقے سے لیتے الٹا آپ کو دھمکانا شروع کر دیا جیسے پہلے بیان ہوا انہوں نے کہا کہ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شعیب اے شعیب تو اپنی ان باتوں سے باز آ جا ورنہ تجھے ہم یہاں سے نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو پھر ڈراوا بھی سنایا کہ اللہ کی پکڑ آئے گی اللہ کی گرفت میں تم آؤ گے اور اپنی اصلاح کر لو لیکن وہ کہاں سمجھنے والے تھے۔ تو آخر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ سے یہ مانگا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین اے اللہ بہت ہو چکا فیصلہ کر دے میرے اور قوم کے درمیان۔ اب جو قوم کے وڈیرے تھے اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے حق کے مقابلے میں سرمایہ دار جاگیردار وڈیرا جو طبقہ ہوتا ہے
یہ آڑے آتا ہے، نہ خود حق راہ پہ آتا ہے، اور نہ جو معاشرے کا کمزور طبقہ ہوتا ہے ان کے زیر اثر ہوتا ہے، نہ ان کو راہ راست پر آنے دیتے ہیں۔ تو اس کا ذکر ہے وقال الملأ الذین کفروا، اور کہنے لگے ان کافروں کے سردار جو ان میں وڈیرے تھے اور جن کی بات قوم میں چلتی تھی، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ وزیر مشیر ہوتے ہیں، اور یہ معاشرے میں دنیا کے لحاظ سے بااثر لوگ ہوتے ہیں، من قوم جو اسی قوم کے تھے، انہوں نے کیا کہا عوام کو، لئن اتبعتم شعیبا، البتہ اگر تم کہنا مانو گے، پیروی کرو گے شعیب کی، انکم اذا لخاسرون، تو بے شک تم اس وقت البتہ نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ ایک تو نقصان اٹھانے کا مفہوم یہ ہے کہ پھر ہم تمہیں سزا دیں گے، ہم تمہارے خلاف مسائل پیدا کریں گے، جیسے علاقے کا وڈیرا وہ خلاف ہو جائے تو پھر وہ اپنے مخالف کو کئی طرح سے مشکلات میں ڈالتا ہے۔ تو انہوں نے دھمکی دی کہ اگر تم عوام لوگ شعیب کی بات مانو گے تو ہمارے خلاف تم چلو گے، پھر ہم تمہیں اس کی سزا دیں گے اور تم بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ اور دوسرا مفہوم نقصان اٹھانے کا یہ ہے کہ اگر تم شعیب کی باتوں میں آگے تو پھر دیکھ رہا تم تو اپنے کاروبار تباہ کر بیٹھو گے۔ شعیب کہتا ہے کہ ماپ تول میں کمی نہ کرو، چوری ڈکیتی نہ کرو، تو پھر تو تم بھوکے مر جاؤ گے، تمہارا کام کیسے چلے گا ڈنڈی مارے بغیر، اور پھر تمہاری آمدن کیسے ہوگی، بال بچے کو پالو گے کیسے؟ جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ اگر صحیح دین کے اصولوں پہ چلو تو شیطان کہتا ہے پھر تو تم بھوکے مر جاؤ گے۔ ہمارا سارا نظام سودی نظام میں جکڑا ہوا ہے۔ جب علماء کہتے ہیں سود کو ختم کرو تو ارباب اقتدار کہتے ہیں پھر ہم کہاں جائیں گے، ہم تو پھر غربت کی دلدل میں پھنس جائیں گے اگر ہم یہ کام کریں۔ تو ایک نقصان کا یہ مفہوم ہے کہ انکم اذا لخاسرون، اگر تم شعیب کے کہنوں میں آ گئے تو پھر تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، تمہاری تجارت، دکانداری، کاروبار سب ختم ہو جائے گا۔ فاخذتہم الرجفہ، جب بات نہیں مانی اور ٹکراؤ میں آ گئے تو پھر آخر اللہ کی پکڑ آ گئی۔ اور اس پکڑ کی صورت کیا تھی؟ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس قوم کے اوپر حالات انتہائی مشکل آ گئے اور سخت گرمی اللہ نے مسلط کر دی، ایسے جیسے کہ کوئی دوزخ کا دروازہ اللہ نے زمین کی طرف کھول دیا۔ اس قدر تپش اور سخت گرمی ان پہ اللہ نے مسلط کر دی، اور اب یہ مارے مارے پھرتے تھے، کہیں سایہ مل جائے، کہیں سے کوئی ٹھنڈی ہوا مل جائے، اور اس طرح ایک تفسیر میں آتا ہے کہ کم و بیش ایک ہفتہ یہ حالات ان پر مسلط رہے، اور یہ بھاگتے دوڑتے تھے کہیں کوئی ٹھنڈک میسر ہو جائے۔ تو آخر ایک بادل ان پہ آیا، اس کا ذکر 19ویں پارے میں آتا ہے، فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، بادل اور سائبان کے عذاب نے ان کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ بادل نمودار ہوا اور اس بادل میں ٹھنڈک تھی، جیسے چھت کے نیچے اے سی لگاؤ، یہ کیفیت تھی اس میں۔ تو اس میں انہوں نے راحت محسوس کی اور ساری قوم کو اکٹھا کر لیا، اور بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد سارے کے سارے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے کہ یہاں سکون ہے، راحت ہے۔ تو جب وہاں اکٹھے ہوئے تو پھر اللہ کی طرف سے ان پہ جو اصل عذاب تھا جس کا یہاں پہ ذکر ہوا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر ایک زلزلہ شدید قسم کا اللہ نے ان پہ مسلط کیا، اور اس زلزلے سے یہ سارے کے سارے ایک ہی جگہ جو اکٹھے ہوئے تھے سب کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو
حضرات مفسرین فرماتے ہیں اس قوم کی دو آبادیاں بڑی تھیں، ایک اصحاب الایکہ اور دوسرا اصحاب مدین، دونوں کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اصحاب الایکہ جو تھے ان پہ تو عذاب کی صورت یہ صاحبان والی تھی، یا وہ جو بن تھا ان کا اصحاب الایکہ، ایکہ بن کو کہا جاتا ہے، تو وہ ایک پہاڑ کی شکل میں تھا، اس کے دامن میں یہ گئے تھے تو وہاں ان کو ٹھنڈک ملی اور پھر اسی کو اللہ نے ان کے اوپر گرا دیا۔ اور جو اصحاب مدین تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے زلزلے سے تباہ کیا۔ تو دونوں علاقوں کے اوپر دو طرح کے عذاب ہے اور دونوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر ہو گئے یہ اپنے گھروں میں جاثمین، اوندے منہ، الٹے گرنے والے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو، کأن لم یغنوا فیہا، ان کی بستیاں ایسے اللہ نے اجاڑ دیں، ویران کر دیں، دیکھنے والے کو یوں لگتا تھا کأن لم یغنوا فیہا، گویا یہاں کوئی آباد ہی نہیں ہوئے تھے، کہ ان بستیوں میں کبھی آبادی نہیں ہوئی، ہمیشہ سے اجڑی ہوئی تھی، ایسے نظر آتی۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو، کانوا ھم الخاسرین، تھے وہی اصل نقصان اٹھانے والے۔ فتولی عنہم، قوم تباہ ہو گئی، اور اللہ کی قدرت کے جو اہل ایمان تھے وہ وہیں پہ تھے، لیکن انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، وہ راحت میں تھے۔ اور جو اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کرنے والے تھے ان سب کو عذاب نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ اور یہ ہمیشہ ہوا ہے کہ یا تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو اور ماننے والوں کو عذاب سے پہلے نکال لیا ان بستیوں سے، یا عذاب ان کی موجودگی میں آیا لیکن انہیں کوئی عذاب تکلیف اس سے ان کو نہیں ہوئی، لیکن وہ بعد میں وہاں سے چلے گئے، ان بستیوں میں پھر آباد نہیں ہوئے۔ اور بہت سے حضرات انبیاء علیہ السلام جیسے پہلے گزرا کہ اپنی قوموں سے نکل کر کے مکہ میں آباد ہو جاتے تھے اور بیت اللہ شریف کی طرف انہیں جانے کا حکم ہوتا تھا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مقام ابراہیم اور زمزم کا جو علاقہ ہے، اس جگہ میں کم و بیش 100 سے اوپر انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں۔ وہ اسی طرح ہوتا تھا، جب ان کی قومیں ہلاک ہو جاتی تو وہ اللہ کے حکم سے مکہ میں جا کے بستے تھے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام بھی یہاں سے نکلے، اور نکلتے نکلتے بستی سے نکلے، ساری قوم مری پڑی تھی۔ فتولی عنہم، پس آپ نے ان سے منہ پھیرا، وقال یا قوم، اور ایسے نکلتے ان کو مخاطب کیا، کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، دیکھو میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچائے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے پوری تمہاری خیر خواہی کی، تمہیں ہر طرح سے سمجھایا، دن رات ایک کر کے تمہیں بتاتا رہا، راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا رہا۔ اور ظاہر ہے حضرات انبیاء علیہ السلام پہلے کچھ کا ذکر ہوا، وہ ہر وقت اپنی قوم کی اصلاح کے لیے ان میں گھومتے پھرتے کوشش محنت کرتے تھے، تو کوئی صورت نصیحت کی، واعظ کی وہ نہ چھوڑتے تھے۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے پوری خیر خواہی تمہاری کی، تمہیں ہر طرح سے نصیحت کی، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، اور اس وقت میری باتوں پہ دھیان نہیں رکھا۔ اب تم اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے، اب ہم کیا افسوس کریں تم پہ، کیونکہ تم نے خود ہلاکت اپنی طرف کھینچی ہے۔ فَكَيْفَ عَصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، پھر میں کیا افسوس کروں اس قوم پر جو انکار کرنے والی ہو، اللہ کے حکم جنہوں نے ڈھٹائی سے جھٹلائے، اللہ کے حکموں کو ڈھٹائی سے توڑا، اب ان پہ کیا افسوس ہو سکتا ہے۔
یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ بظاہر تمہاری حالت افسوس کی ہے، اس پہ دکھ ہوتا ہے، تم کیسے ہنستے بستے اجڑ گئے، لیکن یہ تم نے خود اپنے اوپر مسلط کیا، جان کر کے تم نے اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف دھکیلا، اس لیے فکیف عصی علی قوم کافرین، تو میں کیا افسوس کروں کفر کرنے والی قوم پر۔ تو آج ہمارا بھی حال یہی ہے کہ آج ہمیں قرآن کس طرح سے سمجھاتا ہے، یہ اصلاح کرنے والے لوگ ہر معاشرے میں موجود ہیں، یہ کس طرح اپنے معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کی باتوں کی طرف کام نہیں کرتے، اور جب کوئی بھی مصیبت میں آتا ہے، اس امت کو اللہ نے ایسے ایک ہی دفعہ کی اجتماعی عذاب میں نہیں ہلاک کرنا، اس امت پہ انفرادی عذاب کی شکلیں آتی رہیں گی، لیکن لوگ نہ سمجھیں اور اللہ کی پکڑ میں آئیں تو ظاہر ہے یہی حضرت شعیب علیہ السلام والی بات آئے گی کہ میں نے تو تمہیں پوری خیر خواہی کر کے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن تم خود نہیں سنبھلے، اب تم پہ کیا افسوس کیا جائے۔ آخر بات